السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس کا ایک نیو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، کابینہ مشن پلان 1946۔ 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی حکومت میں آئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر ایک کابینہ مشن برصغیر بھیجا۔ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تھا ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل کو واضح کرنا، اور دوسرا مقصد تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جتنی بھی مسائل ہیں ان کو حل کر کے دونوں اقوام کو آپس میں قریب لانا۔ اور یہ مقصد تھا کیونکہ اگر مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو نفرتیں ہیں اگر اس کو کم کیا جائے گا تو تبھی ہندوستان میں امن کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام انتخابات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مشن میں 3 وزراء شامل تھے: سر اسٹیفرڈ کرپس، ای وی الیگزینڈر، سر پیتھک لارنس۔ کابینہ مشن کے ارکان نے برصغیر میں آ کر مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ ان میں گورنروں اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں مسلم لیگ اور کانگریس کے موقف بالکل واضح تھے۔ مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسائل کا واحد حل قرار دیا، جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں کسی بھی طرح کی تقسیم کی شدید مخالفت کی۔ اس نے 2 قومی نظریہ کو رد کیا اور پاکستان کے تصور کو سختی سے جھٹلایا۔ مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ کسی اقلیت کو وٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی رد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا۔ کانگریس نے اس بیان سے بہت خوش ہوئی، لیکن قائد اعظم اس بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گوشاں ہے اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے۔ مسلمان ایک اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں جسے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کا نقطہ نظر معلوم کیا، مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو یہ ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے، برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی۔ وفاق بنایا جائے گا اور مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ صوبائی گروپس بنائے جائیں گے۔ اس میں مختلف گروپس، جس میں گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی بنایا گیا۔ گروپ اے کے اندر ممبئی، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی، بہار۔ اسی طرح گروپ بی میں پنجاب، سرحد اور سندھ شامل ہیں، جبکہ گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلیوں کا چناؤ کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلیاں پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دیں گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپس اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد
اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے، صوبوں کے تینوں گروپس میں سے کوئی بھی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو انہیں اس امر کی مکمل اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اس نقطے نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال کے بعد پاکستان بنا سکیں گے۔ نیکسٹ ہے ویٹو پاور۔ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں ایک نقطہ شامل کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں رد کر سکتی ہے۔ البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر لے گی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دے گی۔ یوں کانگریس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے کر مرکزی عبوری حکومت بنائے گی۔ کابینہ مشن پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل، اس میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا رد عمل تھا اس میں یہ تھا کہ کانگریسی سیاست دانوں نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا۔ کانگریس کے عام اراکین گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے، اور نہرو نے تو کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا۔ اسی طرح جو مسلم لیگ کا رد عمل تھا، مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ رد کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل دو آزاد ریاستوں کے قیام میں ہی ہے۔ یعنی اگر دونوں برصغیر کو اگر تقسیم کر دیا جائے دو ریاستوں میں، ایک مسلم ریاست اور ایک ہندو ریاست، تو ہی برصغیر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب مسلم لیگی خوش اور کانگریسی مایوس دکھائی دینے لگے۔ قائد اعظم نے بیان دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد ریاست بنانے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے۔ بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا۔ وہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے صوبوں کی گروپ بندی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دیں، کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو جو دن تھا اسے یوم راست اقدام قرار دیا۔